الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد رجب المرجب کی مناسبت سے مولا کائنات مولا کل خلیفہ رب مولا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دنیا میں تشریف لانے کی مناسبت سے آج کی محفل کا عنوان ہے جشن مولود کعبہ. میرے دل میں بار بار یہ بات اٹھ رہی تھی، اللہ کا جو فضل ہے جو کرم ہے اس کی وجہ سے کہ اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں. انبیاء علیہ السلام کے معاملات ہوں تب بھی غلامی کا توق اہل سنت کی طرف جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا معاملہ ہو تو تب بھی غلامی کا توق اہل سنت کی طرف ہی جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا معاملہ ہو تو تب بھی غلامی کا توق اہل سنت کی طرف چلا جاتا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اطرت پاک آل رسول پنچن پاک کا معاملہ ہو تو تب بھی غلامی کا توق اہل سنت کے سیر سلتا ہے. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کریم نے آپ کو ایسا نظریہ دیا، ایسا عقیدہ عطا فرمایا کہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کسی بھی ہستی کی شان میں گستاخی نہ کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. تو کیسا پیارا مسلک ہے ہمارا جو تمام نفوس قدسیہ سے محبت بھرا عقیدہ رکھنے کا درس دیتا ہے. اب دیکھیں آج ہم خوش ہیں، خوشی منا کے بیٹھے ہیں. کیوں نہ خوشی منائیں کہ مولا کائنات جیسی ہستی کی ولادت کے عنوان سے محفل چلی ہوئی ہے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی برکات سے انسان کے معاملات عند اللہ جو ہے خصوصاً روحانیت اور باطنیت کے اعتبار سے ان لوگوں کے صرف اشارے کی دیر ہوتی ہے، رب سارے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ دروازے کھلیں گے اسی کے لیے جو ان سے محبت رکھتا ہوگا. یہی وجہ ہے 1400 سال کی تاریخ اسلام میں آپ کو کوئی ایک ایسا ولی نظر نہیں آئے گا جو پنچن پاک یا صحابہ کا گستاخ بھی ہو اور رب نے اس کو ولایت سے نوازا ہو. ناممکن بات ہے کیونکہ تمام سے محبت کرنے والے ہیں اہل سنت، اور ولایت اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اس در کا گدا ہوا کرتا ہے، جو اس در کا گدا ہوا کرتا ہے.
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں مولا کائنات کے مناقب، مولا کائنات کا مقام، رتبہ، شان، اوصاف، بلند درجے، شاید جتنی احادیث، شاید میں اپنے ناقص علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کا اس سے معاملہ ریسرچ میں آگے ہو تو مجھے وہ مجبور سمجھے گا، مجھے وہ معذور سمجھے گا۔ میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، سرکار کے صحابہ و اہل بیت میں جتنا شان و شوکت، فضیلت و شان کی اعتبار سے جتنی روایات و احادیث مولا کائنات کے حق میں ہیں، شاید کسی اور ہستی کے حق میں نظر نہیں آتی، شاید کسی اور ہستی کے حق میں صحابہ و اہل بیت کی بات کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، کائنات کا کوئی کتنا بڑا غوث، کتب، ابدال، ولی، صحابی، علی، کوئی بھی ہو جائے، نبی کسی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی بھی نبی کے برابر سمجھے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ خواہ وہ نبی پہلی امتوں کے ہوں یا خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا کائنات کو، حسنین کریمین میں سے کسی کو کسی ایک نبی کے برابر بھی سمجھے، افضل تو دور کی بات، برابر بھی سمجھے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی اور غیر نبی کسی صورت برابر نہیں ہو سکتا، کسی صورت برابر۔ ایک کی ذات پہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور دوسرا پڑھنے والا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں؟ ایک کی حالت یہ ہے کہ وہ دوسرے کی ذات پہ کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام اس کو مسلمان کا لقب عطا فرماتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ہستی کی ذات پہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے ایک بندہ مسلم ٹھہرا ہو، اس مسلم کو نبی کے برابر قرار دے دیا جائے؟ یہ اسلام نہیں بلکہ کفرستان ہے۔ کوئی بھی کائنات کا فرد جو نبی نہ ہو وہ کسی نبی کے برابر ہو سکتا؟ یہ قرآن و سنت کا مسلمہ قانون ہے۔ ولادت کی محفل ہے، مولا کائنات کی ولادت کی محفل ہے، تو آج ولادت سے ہی شروع کرتے ہیں، ولادت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ روایات میں ہے آپ کی والدہ ماجدہ، مولا کائنات کی بھلا نام کیا ہے؟ اونچی ذرا بتائیے۔ سیداتنا فاطمہ جو بیٹی ہیں اسد کی، جو بیٹی ہیں اسد کی، یہ مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ ولادت دیکھنا کیسی بے مثل و بے مثال ولادت ہے، جن کی ولادت کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا، جن کی ولادت کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا۔ تو پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو علی المرتضیٰ تو علی المرتضیٰ ہیں، ان کے آقا سے مماثلت کے دعوے دار ہیں، اور یہاں تو میرے محبوب دو عالم کے غلام کی ولادت کے مثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا آپ کی والدہ محترمہ کعبے کا کیا کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ جملے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ کعبہ مشرفہ کا، کعبہ مشرفہ کا، حالانکہ ابھی تو اعلان نبوت ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو اعلان نبوت، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ معلوم ہوا دین ابراہیمی پہ تھی، معلوم ہوا دین مواحدہ تھی، مشرکہ نہیں تھی، مواحدہ تھی، اللہ کو ایک ماننے، تبھی تو رب کی عبادت میں مصروف ہے، تبھی تو رب کی۔ چوتھا چکر ہے، آپ اس کو پورا فرماتی ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ معاملہ جو عورتوں کو ولادت کے وقت محسوس ہوا کرتا ہے، جس کو درد ذیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی، مالک میرا پردہ رکھ، مالک میرا، میں تیرے عظیم گھر کا طواف کر رہی ہوں،
اور حالت بالکل ان قریب ہے. اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں کہاں جاؤں؟ میرا پردہ رکھ، میرا پردہ رکھ، میرا. فرماتی ہے بس اتنی عرض کی اللہ کی بارگاہ اقدس میں تو کعبہ مشرفہ کی دیوار شک ہو جاتی ہے. کعبہ مشرفہ کی دیوار شک ہو جاتی ہے. قبلہ دروازے کھلوا کے چلے جانا، یہ تو ایک بدماش بھی چلا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ملکوں کے بڑے بڑے ڈاکو چور جاتے ہیں جو زمانے کے لٹیرے ہیں، ملک لوٹ کے برباد کر دیا انہوں نے، ان کے لیے بھی دروازے کا تالا کھولا جاتا ہے اور وہ اندر چلے جاتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے رب کی قدرت کی طرف سے دروازے والا راستہ نہ، کعبے کی دیوار کو شک کر کے کہا جائے کیونکہ تو علی کی ماں بننے والی ہے، اندر سے بھی ہے. آنے والی مخلوق کو پتہ چلے کہ میرا بندہ علی کتنی شان کا مالک ہے، کتنا مقام کا مالک ہے. دروازے والے راستے سے تو کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ سے سوال ہے کوئی ایسا شخص جس سے اللہ کریم ناراض ہو اس کی سیرت کی وجہ سے، اس کے لیے کعبے کی دیوار شک ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے جواب دیں. نہیں ہو سکتی نا. تو ماننا پڑے گا مولا کائنات کی والدہ محترمہ رسول پاک کی ذات پہ ایمان لے آنے سے پہلے بھی اللہ کی ولیہ تھی. اللہ کی ولیہ، تبھی تو قبلہ کیا ہو رہا ہے؟ دیوار شک ہوتی ہے، کعبے کی دیوار پھٹتی ہے. مولا کائنات کی والدہ محترمہ اندر تشریف لے جاتی ہیں، دیوار بند ہو جاتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مولا کائنات کی ولادت ہو جاتی ہے کہاں؟ حدود کعبہ یا عین کعبہ؟ عین کعبہ. اگرچہ حدود کعبہ ہی کافی تھا لیکن عین کعبہ، کعبے کے اندر کون تشریف لائے ہیں جن کے جشن کی آج ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں. تو پھر ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار. اللہ پاک نے اپنی اس عظیم ہستی کی ولادت کی خوشی میں مجھے اور آپ سب کو اپنا وقت دیتے ہوئے ان کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرما دی. اور ولادت کی خوشی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ. آپ اس لیے خوش نصیب ہیں کہ آپ ولادت کی خوشی بھی رسول پاک کی شریعت کی روشنی میں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کل کا دن جو گزرا، کچھ لوگوں نے ایسی خوشی منائی ولادت کی خوشی میں کہ الٹا مولا کائنات خود ان پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے. گانے باجے چلا کے وہ ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. جناب والا پورے محلے کا دماغ خراب کر کے اونچی آوازوں میں مکسر سے یا بڑے بڑے ڈبے رکھ کے ان پہ کنجریوں کی آواز میں گانے باجے کہ جہاں گانے باجے ہوں وہاں اللہ کی کیا اترتی ہے؟ لعنت اترتی ہے. انہوں نے لوگوں کی نماز کا خیال تک نہ رکھا اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم شاید مولا کائنات کی محبت میں سچے لوگ ہیں. اے سچے لوگ ایسے موذی نہیں ہوتے. سچے لوگ مولا کائنات کی محبت میں وہی ہیں جو ان کی محبت میں خوشی کریں تو رسول پاک کی شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے. اور یہ ترہ امتیاز رب نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں رسول پاک کی شریعت کے عین مطابق ولادت کی خوشی ہو رہی ہے، ولادت باسعادت کی خوشی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ تو چلی گئیں کعبہ میں، آپ تو چلی گئیں کعبہ میں. اب لوگ حیران ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہاں ہے؟ فاطمہ بنت اسد کہاں ہے؟ یہ صرف حیران نہیں تھے، پریشان بھی تھے، حتیٰ کہ اپنی اس مشکل کا حل تلاش کرتے کرتے وہ رسول پاک کی بارگاہ میں جا پہنچتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی. فرمایا کیا ہوا ہے؟ فاطمہ بنت اسد طواف کرتے کرتے غائب ہو گئی ہیں، پتہ نہیں ہے کہاں چلی گئی. یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں. یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ یار بندہ طواف جو کر رہا ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ تو وہ بھی تو ان کو نظر آ رہا ہوتا کہ نہیں نظر آ رہا ہوتا؟ یہ کوئی لاکھوں والا مجمع 1400 سال پہلے تو یہ حالت ہی نہیں تھی.
چند لوگ ہوتے تھے ایک ٹائم میں طواف کرنے والے. تو فاطمہ بنت اسد ایک پوری خاتون ہیں اور ان کا وجود لوگوں کو نظر ہی نہیں آیا کہاں چلی گئی ہیں. تو عقل نے کام کیا کہ رب اس بات پہ بھی تو قدرت رکھتا ہے نا کہ تجھے کعبے میں جب بھیجیں گے تو کسی کی نظر بھی تیری ذات پہ نہیں پڑنے دیں گے. اسی لیے تو رسول پاک کی بارگاہ اقدس میں پہنچے ہوئے ہیں. فاطمہ بنت اسد کا پتہ نہیں چل رہا کہاں تشریف لے گئی ہیں. میرے آقا کئی فرماتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے, آپ بتاتے بھی کچھ نہیں ہیں, ہم پریشان ہیں اور آپ فرماتے ہیں کوئی پریشانی والی کوئی گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی چچی جان ہیں, یہ بھی ماں جیسی حیثیت ہی رکھتی ہیں, آپ فرماتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. فرمایا میں کہہ تو رہا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں. فرمایا میں کہہ تو رہا ہوں کوئی. وہ عرض کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح وہ کہاں ہیں. وہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب وہ بار بار اصرار کرنے لگے تو میرے آقا کریم نے صرف اشارہ فرمایا, فرمایا شریعت کہتی ہے مجھے کہ ابھی نہیں بتانا, مجھے شریعت پابند کر رہی ہے. حالانکہ ابھی تو اعلان نبوت ہوا ہی, بظاہر اعلان نبوت ہوا ہی. ویسے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے. فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہو رہا تھا, ہم اس وقت نبی بھی تھے اور رب نے ہمیں یہ بھی بتا دیا تھا محبوب سلسلہ نبوت آپ کی ذات پہ ہم نے ختم فرمانا ہے. تو فرماتے ہیں آقا کریم ابھی اجازت نہیں ہے, باقی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بالکل صحیح سلامت ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جیسے رب چاہے گا تم دیکھ لو گے, آ بھی جائیں گی اور پتہ بھی چل جائے گا کہ کہاں تشریف فرماتے, کہاں تشریف فرماتے. کتنے دن رہی کعبے میں؟ 3 دن اور 3 رات. 3 دن اور کعبہ, اسی لیے تو پریشان تھے پیچھے والے. 3 دن 3 رات. ایک خاتون ایک گھر کی طواف کعبہ کرتے ہوئے گم ہو جائے, پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے. میرے آقا کریم کو ساری صورت حال کا پتہ ہے, تبھی تو فرما رہے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ابھی بتانے کا وقت نہیں آیا, ابھی بتانے کا. باقی میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ کوئی پریشانی والی بات ہے. حتیٰ کہ مولا کائنات کی کعبہ مشرفہ کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ ولادت باسعادت ہو جاتی ہے, ولادت باسعادت ہو جاتی ہے. تیسرے دن وہ باہر تشریف لے آئیں تو اب والدین اس بات پہ پریشان ہیں, اس بات پہ کہ مولا کائنات آنکھیں ہی نہیں کھولتے. آپ کے باپ عمران نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا جو بیٹا ہے یہ نبینا پیدا ہوا ہے, شاید ہمارا جو بیٹا ہے ابو طالب جو ہے یہ لقب ہے, نام مولا کائنات کے والد محترم کا عمران ہے, ابو طالب لقب ہے, ابو طالب لقب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے یا رسول اللہ ایک پریشانی تو ختم ہوئی ہے لیکن دوسری شروع ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیریت تو ہے اے میرے چچا جان, کیا ہو گیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کا تو پتہ چل گیا, فاطمہ بنت کعبے میں رہی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا, کعبے کے اندر ولادت ہوئی ہے, یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لیکن ایک پریشانی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پریشانی کس چیز کی ہے؟ لگتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ نبینا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے, وہ آنکھیں ہی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہیں میرے پاس لے آؤ, انہیں میرے پاس لے آؤ. انہیں جملے غور سے سننے, آنکھیں نہیں کھولتے, فرمایا میرے پاس لے آؤ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے گئے, کیسی عظیم و شان والی روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. مولا کائنات کی ولادت ہوئی,
ہر بچے کو ولادت کے بعد کیا دیا جاتا ہے؟ غسل دیا جاتا ہے۔ مولا کائنات تیری عزت و عظمت پہ لا تعداد رب اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہماری طرف سے لا تعداد آپ کی ذات پہ سلامتی ہو۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ادھر لے آؤ، مولا کائنات آقا کریم کے ہاتھوں میں ہے، سرور دو جہاں خود مولا کائنات کو غسل دے رہے ہیں، خود مولا کائنات کو غسل دے رہے ہیں۔ کل کی بات تو نہیں جانتے لیکن حدیث سننا، غسل بھی دے رہے ہیں اور ساتھ والوں کو ارشاد بھی فرما رہے ہیں۔ یہ عجیب قدرت کا نظام ہے۔ جس بچے کو آج میں غسل دے رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہی بچہ پھر مجھے غسل دے رہا ہوگا، اور فرمایا وہ میری زندگی کا آخری غسل ہوگا۔ کیسا رسول پاک کا علم ہے! ابھی مولا کائنات ماں کے پیٹ سے نکلے، سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں جس بچے کو آج میں غسل دے رہا ہوں، میری بظاہر زندگی کا جو آخری غسل ہوگا وہ اسی بچے نے مجھے دینا ہے۔ اب بتاؤ کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کچھ نہیں چھپا۔ ان نفوس قدسیہ کے سامنے اولین و آخرین سارے زمانے ان کے سامنے ہیں۔ اگلی روایت کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام غسل دیتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن مولا کائنات کے منہ مبارک میں داخل فرماتے ہیں، اور میرے آقا نے اٹھایا، یوں گود میں لے آتے ہیں۔ جیسے ہی سرور دو جہاں علیہ السلام نے مولا کائنات کو گود میں اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا، جو نبینا سمجھ رہے تھے لوگوں نے دیکھا، مصطفیٰ کی گود میں آتے ہی مرتضیٰ نے دونوں آنکھیں کھول دی، مرتضیٰ نے دونوں آنکھیں کھول دی۔ اور پھر مولا کائنات جب جوان ہوتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی علیہ السلام کی مماثلت کے دعوے داروں، تم تو میرے آقا کریم کے غلام مولا کائنات جیسے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ مولا کائنات جوان ہو جاتے ہیں، عالم شباب میں ہیں۔ ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، علی ایک بات تو بتاؤ۔ جو پوچھ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں، پتہ ہے، لوگوں کو بتانا مقصود ہے۔ میرے علی کی ولادت عام بچوں طرح ولادت نہیں ہے، علی کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و۔ فرمایا توجہ غور کریں، سرکار نے فرمایا علی ایک سوال ہے، اس کا جواب تو دے۔ اب مجمع متوجہ ہوتا ہے، وہ کیسا سوال ہے جو رسول پاک مولا کائنات سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا علی یہ تو بتا، تیری پیدائش ہوئی، تیری پیدائش ہوئی، تجھے تیری ماں نے اٹھایا تو نے آنکھ بند رکھی، تیرے باپ نے اٹھایا تو نے آنکھ بند رکھی، تیرے فلاں فلاں رشتہ دار نے اٹھایا تو نے آنکھ بند رکھی، حتیٰ کہ گھر والے سمجھے کہ علی نبینا ہے۔ یہ تو بتا جب میں نے اٹھایا تو نے آنکھیں کیوں کھولی؟ پہلے آنکھیں کیوں بند رکھی؟ اس سوال پہ غور کریں، پہلے آنکھیں کیوں بند؟ یہ جملہ کس کو بولا جا سکتا ہے؟ جس کو آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کا پتہ ہو۔ پہلے آنکھیں کیوں بند رکھی؟ پتہ چلا مولا کائنات ایک منٹ کے بھی تھے تو شعور رکھنے والی ہستی تھے، تبھی تو سرکار پوچھ رہے پہلے آنکھیں کیوں بند رکھی۔ اور دوسری دلیل، میں جب 1 یا 2 یا 3 یا 4 دن کا تھا، آپ جب 1 2 3 4 دن کے تھے، جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، آج بندہ آپ سے پوچھے جب آپ 4 دن کے تھے آپ کے ساتھ وہ فلاں دن یہ ماجرا کیوں ہوا تھا، تو آپ کیا جواب دے پائیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا بچپن اور ہے، مصطفیٰ کریم کے بھائی مولا کائنات کا بچپن اور ہے، مولا کائنات کا بچپن۔ اب میرے آقا کریم مجمع میں پوچھتے علی بتا تو صحیح، علی کہ آنکھیں بند رکھی، جب گود مصطفیٰ ملی تو آنکھیں کھول دی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواہش یہ تھی، پیدا ہوتے ہوئے خواہش یہ تھی کہ دنیا میں اگر سب سے پہلے کسی کے چہرے پہ نگاہ پڑے گی تو علی کی نگاہ صرف مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑے گی۔ اس غرض سے میں نے نگاہیں بند رکھی، جب دیکھا کہ گود مصطفیٰ ہے، اب میری خواہش کو رب نے پورا کر دیا۔ میں چاہتا تھا دنیا میں علی کی آنکھ سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ کو دیکھے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ یا رسول اللہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے آنکھیں بند کر دی،
بتانا چاہتا تھا میں دنیا والوں کو، لوگوں علی کی آنکھیں مصطفیٰ پہ بد ہے، کھلتی بھی مصطفیٰ پہ ہے، بد بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے۔ آنے والوں کو درس دیا کہ کہیں مجھے خدا نہ بنا دینا، میں تو خدا کے محبوب پہ اپنا سب کچھ بند کیے ہوئے ہوں، کہیں مجھے رب نہ بنا دینا، میں تو رب کے محبوب پہ اپنا سب کچھ بند کیے ہوئے ہوں۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ، بس اس خواہش کی خاطر آنکھیں بند رکھی، جب دیکھا گود مصطفیٰ کی ہے، اب 3 دن کا بچہ ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا نا گود کس کی ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے اپیل کی تھی، مولا کائنات کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ یا رسول اللہ جب گود دیکھی گود مصطفیٰ ہے تو پھر کہا آنکھیں کھولی تاکہ آپ کے دیدار سے میری آنکھیں سب سے پہلے مشرف ہو جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ گھر والے عرض کرتے ہیں جو آپ رکھ دیں گے، جو آپ۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے اس کا نام علی رکھا جائے، میرا دل کرتا ہے اس کا نام۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے اس کا نام فاطمہ بنت اسد کا آگے سے طرز عمل۔ عرض کی یا رسول اللہ جب علی کعبے میں پیدا ہوئے نا تو غیب سے آواز آئی تھی اس بچے کا نام ہم نے علی رکھ دیا ہے، اس بچے کا نام ہم نے علی رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے بارگاہ مصطفیٰ سے جو نام آ رہا تھا فاطمہ بنت اسد تو اب بتا رہی ہے نا، سرکار کو بھی تو پتا ہے نا کہ نام کیا آ چکا ہے، نام مبارک کیا آ چکا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں پھر تو مناسبت ٹھہری نا، جو دیا گیا وہی ہم نے رکھ دیا، جو دیا گیا نام وہی ہم نے۔ یار جس بچے کا نام رب کی طرف سے آئے، رکھنے والی زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ بتائیں پھر اس بچے کی ولادت بے مثل و بے مثال ہے کہ نہیں؟ مولا کائنات کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے تو آپ کی ذات تو پھر لازمی طور پہ بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے آقا کا ہر غلام، میرے آقا کا ہر جانثار صحابی ہو یا اہل بیت کا فرد ہو، اللہ نے ان کو ایک ایسی شان و شوکت سے نوازا ہے کہ جس پھول کی خوشبو کی طرف چلے جاؤ، سونگنا شروع کرو تو ذہن یہ سمجھتا ہے شاید خوشبو کی یہی بس ہو جائے گی، لیکن جب اگلے مصطفیٰ کے پھول کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں بھی اس جیسا ہی کھڑا ہوں، جب اگلے کی طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں بھی ایسی خوشبو رکھتا ہوں۔ کیوں سب سے بے مثل و بے مثال خوشبو آتی ہے؟ کیونکہ سارے خوشبو لیتے ہیں تاجدار ختم نبوت سے، جہاں سے خوشبو حاصل کرتے ہیں وہ ذات ایک ہے اور زمانہ بھی ان نفوس قدسیہ کا ایک ہے۔ تو جس پھول کی طرف چلے جاؤ آپ کا یعنی مسلمان کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان مزید تازگی اور فرق محسوس کرتا ہے۔ کیوں نہ فرق محسوس کرے کہ ہماری سب کچھ آقا دو جہاں علیہ السلام پر قربان ہے، اور یہ میرے آقا کریم کے حقیقی اور سچے غلام ہیں، حقیقی اور سچے غلام ہیں۔ جس رات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، کیا یہاں میرے جی میں آ رہا ہے چھوٹا سا جملہ شہنشاہ صداقت کی شان میں بھی ہو جائے کیونکہ اس کا تعلق اسی چیز سے ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی اللہ ہمیں حکم دے گا ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جائیں گے، اور ایک بندے کی ضرورت بھی پڑے گی، اور ایک بندے کی ضرورت بھی۔ اب آ جائیں ہجرت کی رات، کئی عرصہ بیت گیا اس خطبے کو دیے ہوئے، ہجرت کی رات۔ آپ کو یہ بتانے چلا ہوں کہ عاشق کسے کہتے ہیں۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن شریعت کے مطابق اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ اب غور کریں، ایک رات حکم آتا ہے، محبوب اللہ حکم فرما رہا ہے آپ ہجرت فرمائیے۔ اپنے گھر مبارک سے سرکار باہر تشریف لاتے ہیں تاکہ میں ابوبکر صدیق کے گھر جا کے انہیں بلاؤں
کہ آ جاؤ ہجرت کا حکم آ گیا، اکٹھے چلنا ہے، اکٹھے۔ سرکار جو گھر مبارک کا دروازہ مقدسہ کھولتے ہیں تو باہر ابو بکر صدیق موجود کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تو سب جانتے ہیں، امت کو بتانے کے لیے فرمائے صدیق یہاں کب سے کھڑے ہو؟ جملے سننا، عاشق کون ہوتا؟ یہاں کب سے کھڑے ہو؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پوچھنے پہ خلیفہ اول بلا فس شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو یاد ہوگا ایک دن آپ نے فرمایا تھا، ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی ہمیں ہجرت کا حکم ہوگا، ہمیں ایک بندے کی ساتھ ضرورت بھی ہوگی۔ بس ابو بکر نے اسی رات سے، اسی دن سے اپنے آپ پہ سونے کو حرام کر دیا ہے۔ ابو بکر اسی دن سے ہر رات آپ کے گھر مبارک کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھاتا رہتا ہے، اے ابو بکر ممکن ہے اس رات رسول اللہ کو کسی کی ضرورت پڑ جائے ہجرت کے لیے، اور یہ اس کے منافی ہے کہ ہم سو جائیں اور رسول اللہ ہمیں گھر سے آ کے جگاتے رہے۔ یا رسول اللہ اسی دن سے ابو بکر نے کسی رات سو کے نہیں دیکھا، آپ کے گھر کے باہر ڈپٹی دیتا رہتا ہوں، نہ جانے کب میرا محبوب بلا لے، چلو یہ سعادت عظمی رب مجھے ہی عطا فرما دے۔ عاشق تو ایسے ہوتے ہیں، ہم کیسے عاشق ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہر رات جاگ کے سرکار کے دروازے کے باہر کھڑا ہونا یہ فرض تھا، یہ واجب تھا، یہ سنت موقدہ تھا، یہ مستحب تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کا عشق اس بات پہ انہیں مجبور کر رہا تھا۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہمارے فرائض روزانہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہم فرائض کو ترک کیے جا رہے ہیں، ہم واجبات کو ترک کیے جا رہے ہیں، اللہ کی شریعت کے احکامات پہ ہمارا عمل نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ قبلہ عاشق میں تو بہت سارے حروف ہیں، اس حالت میں تو فقط عین بھی نہیں پہنچی جو ہماری حالت، جو ہماری حالت ہے۔ ابھی تو عاشق یا عشق کی عین کو بھی کسی نے نہیں چھوا۔ عاشق تو ایسے ہیں جو لازم نہیں، جو واجب نہیں، جو سنت نہیں، کہا نہیں اب ابو بکر تمہیں سونا نہیں ہے، پتہ نہیں کس رات میرے آقا کریم کو ضرورت پڑ جائے، اب پتہ بھی کوئی نہیں ہے کس رات ضرورت پڑ جائے، ہر رات جا کے سرکار کے کشان مقدسہ کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی عشق و محبت میں نیند کو اگر چھوڑا تو سرکار نے پھر ہجرت میں بھی اپنا دوست بنایا، ساتھی بنایا، اور مزار شریف میں بھی اپنا ساتھی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں تک مسلمان ہیں قیامت کے دن تک جو بھی میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جائے گا تو اس کو صدیق و عمر پہ بھی سلام ساتھ پیش کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ میرے آقا کریم اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسے لوگ آج بھی جاتے ہیں جو رسول پاک کو سلام کر کے منہ بند کر کے فوراً نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ ان کی بدبختی ہے، ان کی بدقسمتی ہے، جو سرکار کو تو سلام جا کے کرتا ہے، ابو بکر و عمر کو سلام نہیں کرتا، اپنی زبان کو بند کر کے نکل جاتا ہے۔ وہ سمجھے مجھ سے رب بھی ناراض ہو گیا، رب کا رسول بھی ناراض ہو گیا، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، پہلے سرکار علیہ السلام کی ذات پہ، پھر ابو بکر، پھر عمر کی ذات پہ سلام بھیجنا پڑتا ہے۔ اب وہ نکل گیا تو وہ رب رسول کی رضا سے ہی نکل گیا، رب رسول کی رضا سے ہی ہجرت کی رات۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کائنات کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، ہجرت کا، اور کافروں کی میرے پاس امانتیں ہیں، کافروں کی میرے پاس کیا ہیں؟ امانتیں ہیں، میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ۔ اور پتہ ہے یہ کیسا بستر ہے آج کی رات کے لیے؟ یہ مرگ کا بستر ہے، کیونکہ کافر باہر تعاقب میں کھڑے، کافر باہر تعاقب میں، معاذ اللہ رسول پاک کو شہید کرنے کا پورا منصوبہ بن چکا ہے، باہر کھڑے، دروازہ مقدسہ کے باہر کافر کھڑے ہیں، اور سرکار مولا کائنات کو فرما رہے ہیں کہ آج کی رات آپ نے اس بستر پہ سونا ہے، اس بستر پہ۔ اب یہ اس بستر نہیں، یہ موت کا بستر تھا، یہ موت کا، اور مولا کائنات کا عشق رسول دیکھ آگے کوئی جملہ نہیں بولا، عرض کی رسول میں حاضر،
میں اب اس کو حضور داتا گنج بخش کی کتاب سے میں آپ کو سمجھا دوں. حضور داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ اسی رات اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل اور میکائیل دونوں کو ارشاد فرمایا تم دونوں میں سے ایک رہے گا, ایک کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں, بتاؤ کون قربانی دینا چاہتے؟ جبریل دیکھیں میکائیل کو اور میکائیل دیکھیں جبرائیل کو کہ آپ میری جگہ قربانی دے دیں. وہ کہ نہیں, آپ میری جگہ قربانی دے دیں. آپ نے فرمایا ایک رہے گا, بتاؤ تم میں سے کون. اب وہ دونوں سوچ بچار کرنے کا بعد یا اللہ ہم دونوں ہی رہنا چاہتے ہیں, یا اللہ ہم دونوں رہنا چاہتے ہیں. یہ فقط بات نہیں, یہ اس ہستی کے لکھے ہوئے کلمات ہیں جو لاہور میں کھڑے ہوئے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کے مسجد شریف کے قبلہ سمت پہ. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ظاہری دلائل سمجھ نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں. کل صبح کی نماز کے وقت یہاں نہ تمہیں بتا دیں گے کہ علی حجویری کی مسجد کا قبلہ سمت درست ہے کہ نہیں ہے. اس ہستی نے جس نے فجر کی نماز کے بعد لاہور کے رہائشیوں کو کہا دیکھو سامنے کیا نظر آ رہا, دیکھو سامنے لاہور میں کھڑے ہوئے عام بندے نے جب آنکھ اٹھائی اس کے پاؤں اس کا وجود تو لاہور میں علی حجویری کی مسجد میں تھا, لیکن جب نگاہ اٹھاتا ہے علی حجویری کی ولایت کا فیض تھا. بندہ لاہور میں کھڑے ہو کے مکہ مکرمہ کے کعبے کو لاہور میں کھڑے ہو کے دیکھ بھی رہے تھے اور علی حجویری کے قدموں سے لکھتے بھی پڑے تھے کہ حضور آپ کی مسجد کا رخ بالکل کعبے کو جاتا ہے. ہمیں تو اب ڈائریکٹ کعبہ نظر آنا شروع ہو گیا, ہمیں تو ڈائریکٹ کعبہ نظر آنا شروع. یہ اس عالم دین, اس نیک بندے کی کتاب کے کلمات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم دونوں سے تو میرا بندہ علی بھی نمبر لے گئے. تم دونوں خواہش مند ہو کہ میں نے ابھی رہنا ہے, میں نے ابھی رہنا ہے, اور ادھر دیکھو موت کا بستر ہے. ان کے آقا مولا نے انہیں صرف ایک مرتبہ فرمایا, انہوں نے کہا چلو میں تیار ہوں. فرمایا جاؤ اب, جاؤ اب, ساری رات تم دونوں کی ڈیوٹی ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کی حفاظت تم نے کرنی. اب جبریل عرش سے آئے ہیں مولا کائنات کی حفاظت کرنے کی غرض سے. فرمایا تم سے تو علی نمبر لے گئے, تم سے تو علی. سرکار چلے گئے, کافروں کو کوئی پتہ نہیں چلا. یہ لمبی بات ہے, ہماری بات بڑھ جائے گی. سرکار تشریف لے گئے, کافروں کے سامنے سے گئے, لیکن کسی کو نظر. صبح نماز کے ٹائم مولا کائنات جب تشریف لاتے ہیں یہ تیار کھڑے ہیں کفار بار شہید کرنا, شہید کرنا. جب دیکھتے ہیں تو آگے مولا کائنات تشریف لے آئے ہیں, مولا کائنات تشریف لے آئے. پوچھا کہ تیرے آقا مولا کہاں ہیں؟ فرمایا پہرے پہ تم کھڑے ہو. عجیب بات ہے, پوچھتے مجھ سے ہو, پہرا تم دے رہے ہو باہر, دروازہ تو یہی ہے نا, اس کے علاوہ تو دروازہ ہی کوئی نہیں ہے, راستہ یہی ہے. پہرا تو رات کا تم دے رہے ہو اور پوچھتے ہو مجھ سے جو گھر سے آ رہا ہے. کوئی عقل کا علاج کرو. کیسے احمق لوگ ہو جو دروازے کے باہر کھڑے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, مجھ سے پوچھتے تیرے آقا مولا کہاں ہے, تیرے آقا مولا کہاں ہے. آپ سمجھیں اس بات کو, یہ اس کی طرف جا رہا ہے جملہ کہ سرکار جسے چاہیں نظر آئیں, جسے چاہے نظر ہی نہ ہو, جسے چاہے نظر ہی نہ آئے. خیر کفار مردود ہوئے, ان کا ارادہ جو ہے رب نے خاک میں ملا دیا. مولا کائنات رسول پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کفار کی کیا موجود تھی, امانتیں موجود تھی, وہ کافروں کے سپرد کرتے ہیں. اور اس کے بعد مولا کائنات بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے کہاں تشریف لے جاتے ہیں, مدینہ المنورہ چلے جاتے ہیں. اب غور کریں, رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانشین خلیفہ دوم جناب فاروق اعظم, جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک سائل آتا ہے. کسی وجہ سے ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تھا. دور دراز کسی دیہات کے رہائشی تھے, دور دراز کسی دیہات کے رہائشی تھے. جھگڑا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ فیصلہ فرما دیں, آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں. جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ ان دونوں کا فیصلہ جو ہے میرا بھائی علی المرتضیٰ فرمائے گا. اب ان دیہاتیوں میں سے ایک شخص بولنے لگا,
یہ ہمارا فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ دیہات کا رہنے والا شخص تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے امیر المومنین کا نام سنا ہوا تھا کہ امیر المومنین ہی فیصلہ کریں گے. کہنے لگا یہ ہمارا فیصلہ کریں گے. فاروق اعظم نے نہایت ہی سخت لہجے میں آ کر اس بندے کے گریبان کو یہاں سے پکڑا. اس بندے کے گریبان کو وہ لوگ عبرت پکڑے جو آج اسٹیج پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہوئے مولا کائنات اور صحابہ میں دشمنی کا لوگوں کو ایک لب و لہجہ سکھاتے ہیں. مولا کائنات اور صحابہ میں دشمنی کا لوگوں کو درس دیتے ہیں. وہ لوگ غور کریں، اتنے جملے بولے اس دیہاتی شخص نے، یہ ہمارا فیصلہ کرے گا. امیر المومنین نے کیا کیا؟ اس بندے کے گریبان کو پکڑا اور تاریخی فتویٰ دیا. فرمایا سن، تو کیا سمجھتا ہے علی کی شان کتنی ہے؟ تجھے کیا پتا علی کا مقام کتنا ہے؟ تاریخی فتویٰ. اور فاروق اعظم نے یہ فتویٰ اپنی طرف سے نہیں دیا، میرے آقا کریم سے سن کے ہی فتویٰ ادا فرمایا. کیونکہ صحابہ کی یہ شان ہے، یہ شریعت میں اپنی طرف سے جرات نہیں کرتے، جو مصطفیٰ سے سنتے ہیں وہی آگے پہنچا دیتے ہیں. اب مصطفیٰ سے سنا ہوا فیصلہ فاروق اعظم کا بھری محفل میں سنیے گا. فاروق اعظم فرماتے ہیں تو انہیں ہلکا سمجھتا ہے، تو انہیں ہلکا آدمی سمجھتا ہے. سن، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گربان سے پکڑے ہوئے اور فیصلہ سنا رہے. فرمایا جو بندہ علی المرتضیٰ کو اپنا مولا نہیں سمجھتا، جو شخص علی المرتضیٰ کو اپنا مولا کا ایک معنی مددگار بھی ہے، مولا کا ایک معنی مشکل میں بندہ پڑا ہو تو وہ آ کے مشکل دور کرے، اس کو بھی مولا کہتے ہیں. اب میں نہیں یہ عقیدہ دے رہا کہ مولا کائنات مشکل کشا ہے، یہ عقیدہ فاروق اعظم دے رہے ہیں. فرمایا سن، جو علی کو مولا یعنی مشکل کشا نہ مانے، ہم نے تو یہ سنا وہ شریعت کی روشنی میں مسلمان ہی نہیں ہوتا. جو علی کو مشکل کشا نہ مانے وہ مسلمان، وہ مسلمان، وہ مسلمان. روایت دو طرف کام کر رہی ہے. ایک طرف ان موذیوں کو سمجھا رہی ہے جو صحابہ و اہل بیت کو لڑاتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور دوسری جانب ان کو سمجھا رہی ہے جو ہر وقت مسلمانوں پہ شرک کے فتوے دیتے ہیں کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو، تم یا غوث الاعظم المدد کیوں کہتے ہو، یا رسول المدد کیوں کہتے ہو. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ فاروق اعظم کا دیا ہوا نظریہ ہے. فرمایا جو مولا کائنات کو مشکل کشا نہیں سمجھے گا، ہم نے تو یہ سنا شریعت میں وہ مسلمان ہی، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اب اندازہ لگائیں، آخر محبت تھی تو اتنے تاریخی کلمات ادا فرمایا ہے نا. کوئی دشمن کی تعریف بھی کرتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب خود امیر المومنین ہو، حاکم وقت ہو، کسی کا کوئی تسلط بھی نہیں، کوئی ڈر بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں. تو اس حالت میں کبھی کوئی بادشاہ اپنے دشمن کا بھری محفل میں، جہاں اس کے وزراء وزیر مشیر بیٹھے ہو، بھری محفل میں اپنے دشمن کا یوں تعارف کراتا ہے کہ جو اسے مولا نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو یہ تعارف پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں محبت تھی، لیکن کذاب لوگوں نے جھوٹ بول کے صحابہ و اہل بیت میں دشمنی پیدا کرنے کی سازش شروع کر رکھی ہے. اور انشاءاللہ مسلمان ان کی سازش میں کبھی بھی ہاں جو ان جیسا موذی ہوگا وہ ضرور ان کی سازش میں آ جائے گا. جس کو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی ہے وہ کبھی بھی ان کی سازش میں آ سکتا. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ محفل کیوں سجائی؟ اس حدیث میں عمل کرنے کے لیے سجائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. حدیث کے کون کون؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدتنا ام المومنین، تمام مسلمانوں کی ماں، تمام مسلمانوں کی سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا عائشہ صدیقہ، میرے آقا کریم کی محبوبہ بیوی. یہ دونوں نفوس قدسیہ اس حدیث کے کیا ہیں؟
کہ کیوں سنی محفل سجاتے ہیں مولا کائنات کے نام کی؟ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے ناظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت میں شمار ہوتا ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ فتویٰ کون عطا فرما رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتویٰ کون دے رہے ہیں؟ اور راویان حدیث سیدہ عائشہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما۔ میرے بھائی، آج سیدہ عائشہ کو علی المرتضیٰ کا دشمن ثابت کرنے کی سازشیں کی جاتی ہے۔ میں نے ابھی بھی یہ اصول بیان کیا کہ کوئی دشمن کسی دشمن کی شان بیان نہیں کیا کرتا۔ سیدہ عائشہ تو یہ فرما رہی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے فرمایا تھا ناظرہ الی وجہ علی عبادت، فرمایا میرے بھائی علی کے چہرے کو تم دیکھتے چلے جاؤ، رب کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، رب کی عبادت۔ اور اگلا جملہ حدیث کا وَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ وَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ۔ میں نہیں کہہ رہا، سنی مولا کائنات کی محفلیں اس لیے سجاتے ہیں کہ ان کے محبوب اکبر مصطفیٰ کریم نے فتویٰ دیا ہے وَذِكْرُ عَلِيٍّ، علی کے نام کی محفل سجانا، علی کے نام کے تذکرے کرنا، علی کے نام پہ جشن منانا، علی کے نام پر مسلمانوں کو اکٹھا کر کے علی کی شان بیان کرنا میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے عبادت، فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی رب کی عبادت شمار ہوتا ہے۔ آخری حدیث، اس کے بعد ایک دوست نے فرمائش کی تھی مولا کائنات کی شان میں چند اشعار میں سنائے جا، انشاءاللہ اس میں اختتام کریں گے۔ حدیث بڑی ایمان افروز ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے، حالانکہ آپ مطلق جملہ فرما دیتے مسلمانوں کے لیے کافی تھا، تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مصطفیٰ کے فیض سے مرتضیٰ بھی جانتے تھے کہ منافق ابھی آنے والے ہیں، ان منافقوں کو ذبح کرنے کے لیے قسم اٹھائی۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں مجھے اس ذات کی جو مردہ زمین میں پڑے ہوئے دانے کو چیر کر اس کو بالی اور شاخ کی شکل عطا فرماتی ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ اللہ کی قسم ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا مولا نے مجھے فرمایا تھا، رسول پاک نے مجھے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ایک قانون دے دیا مومن اور منافق کی پہچان کا، مومن اور منافق کی پہچان کا۔ اے علی، مومن مسلمان صحیح العقیدہ، اور صحیح العقیدہ کون ہوتا ہے؟ یہاں بہت سارے لوگوں کو خطا ہو جائے گی، جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھے، اللہ کے تمام سچے نبیوں کو نبی سمجھے اور رسول پاک کو اللہ کا آخری نبی سمجھے جیسا رب نے بنا کے بھیجا۔ میرے آقا کریم کے والدین کو جنتی سمجھے، آقا کریم کی تمام بیویوں کو جنتی سمجھے، کسی کے خلاف زبان درازی نہ کرے، آقا کریم کے تمام صحابہ باشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی سمجھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے رب نے بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تمام صحابہ کو جنتی سمجھے، کسی کے خلاف زبان درازی، اہل بیت کو جنتی سمجھے، کسی کے خلاف زبان درازی، پنجتن پاک کو جنتی سمجھے، کسی کے خلاف زبان درازی، اور رب کے محبوب کے جو حقیقی ورثاء ہیں، حقیقی علماء اولیاء، ان کو بھی جو رب نے شان دیے وہی سمجھے، تو شریعت اس کو سمجھتی ہے مسلمان۔ اب سنو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں اے علی،
تجھ سے محبت صرف مسلمان ہی رکھ سکتا ہے، تجھ سے محبت صرف مسلمان ہی رکھ سکتا ہے۔ اب رسول پاک کے فتوے کے تحت مسلمان کون ہے ابھی آپ کو سنایا، اور اب سمجھ لو علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والا اگر تو ان تمام لوگوں کی عزت کرنے والا ہے، پھر تو مولا کائنات کی محبت میں سچا بھی ہے اور سرکار کے فتوے کی روشنی میں مسلمان بھی ہے۔ اگر وہ صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، اگر وہ اہل بیت کے خلاف بھونکتا ہے، اگر سرکار کی بیویوں کے خلاف گستاخی کرتا ہے، سرکار کی حدیث کی روشنی میں وہ علی المرتضیٰ کی محبت کا جتنا دعوے دار کیوں نہ ہو، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان وہی ہے جو ان تمام نفوس قدسیہ کا غلام ہو۔ اور فرمایا جو ان کا غلام ہوگا علی وہ تیری محبت دل میں ضرور رکھے ہوئے ہوگا۔ اور آج یہ صفت اگر کہیں نظر آتی ہے پھر تمہیں مبارکباد دوں تو اللہ کے فضل سے اہل سنت کے اندر یہ ساری صفتیں نظر آتی ہے۔ آپ کا مسلک حق ہے، یہ وہی مسلک ہے جو 1400 سال پہلے جس کا درس رسول پاک نے صحابہ و اہل بیت کو ادا کروایا تھا، اور جو علی المرتضیٰ سے اس حالت میں محبت نہ رکھ سکے کہ ان تمام لوگوں سے محبت کرتے ہوئے علی المرتضیٰ سے محبت نہ کر سکے، اس کے بارے میں سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پکا منافق ہوگا۔ اے علی وہ پکا جو تیرا بغض دل میں رکھے گا وہ پکا منافق ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس ہستی کی محبت اور بغض ایمان کی علامت ٹھہری، جس ہستی سے پیار کرنا محبت کرنا رسول پاک کسی کے مسلمان ہونے کی دلیل فرما رہے ہیں، تو آپ بتائیں اس ہستی کو رب نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا کہ نہ فرمایا؟ اسی ہستی کے بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چند اشعار ہیں جو کسی بھائی نے فرمائش کی ہے، اور آپ کو ویسے بھی کہا ہوا ہے کہ جب کوئی خاص دن آتا ہے اتوار کو وہ درس عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، یہ اعلان ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اسی حدیث کی ترجمانی ہے۔ الصلاة